میرے مصطفیٰ دعوت و ہدایت کی ایک حسین شفق لے کر میرے مصطفیٰ میرے مصطفیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سیدھی بات ٹی وی چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن میں آپ کا استقبال ہے. میں ہوں عزیز بلگامی اور فکر و فن شعر و سخن کی 101 نمبر کی قسط کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین 7 جولائی کو ہمارے جواں سال صحافی داماد پی کے زبیر احمد کا جزائر انڈمان و نکوبار میں انتقال طوفان بن کر ہمارے سارے خاندان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور ہمیں فوری طور پر انڈمان کا سفر اختیار کرنا پڑا. وہاں سے ہم 25 جولائی کو اپنی بیوہ بیٹی کو ساتھ لے کر بنگلور پہنچے تو ہمیں محسوس ہوا کہ اس اندوہناک سانحے میں ہمیں جسمانی و نفسیاتی طور پر منتشر کر کے رکھا ہے. سارے پروگرام، ادبی مشاغل، تخلیق کاری اور شاعری سب چوپٹ ہو کر رہ گئے. ذہن فکر کا شیرازہ بکھر کر رہ گیا اور کم عمری میں بیٹی کی بے رحمی کے غم نے نڈھال کر کے رکھ دیا. 7 جولائی سے اب تک کا وقت بڑی آزمائش کا وقت تھا جو بڑا جاں کا ثابت ہوا. پھر بفضل تعالی سانسیں درست ہونے لگی. غم کی آندھی آہستہ آہستہ تھمتی چلی گئی. ان حالات میں بھی 4 ماہ قبل فکر فن شعر و سخن کی 7ویں قسط کا جشن ہم نے اس کے 3 حصے نشر کر کے منایا کیونکہ کافی ساری محنتوں کے بعد یہ پوری طرح تیار ہو چکے تھے. البتہ نئے پروگراموں کی تیاری و نشریے کو حالات کے پیش نظر بند کر دیا گیا. بہرکیف اس کا راست اثر ظاہر ہے ہماری صحت کے ساتھ ساتھ آپ کے محبوب ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن پر بھی پڑا. حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی. خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ، خدا کرے کہ جوانی رہے تیری بے داغ. کہ مصداق زبیر احمد ایک خدا ترس نوجوان تھے. ہر لمحہ نفاذ دین کی طرف انہیں مضطرب رکھتی تھی. ان کی انگریزی صحافتی صلاحیتوں کا لوہا عالمی سطح پر صحافتی دنیا مانتی تھی. جزائر انڈمان و نکوبار کا انتظامیہ ان کے قلم سے ہمیشہ خائف رہا. کئی بار انتظامیہ نے ان کی سرزنش بھی کی. لاک ڈاؤن اور وبا کے زمانے میں تو انہیں ایک معمولی سی ٹویٹ پر گرفتار بھی کر لیا گیا تھا. وہ تو کہیے کہ عالمی صحافتی برادری کا دباؤ پڑا اور زبیر احمد رہا ہو گئے. آئیے فکر فن شعر و سخن کے حوالے سے ان کی یاد تازہ کر لیتے ہیں. ہمیں خوشی ہے کہ آج خلیج بنگال کے دور افتادہ جزائر انڈمان و نکوبار کے انگریزی زبان کی ایک باکمال صاحب قلم، محقق، صحافی اور تاریخ دان آج ہماری اسٹوڈیوز میں تشریف فرما ہے. محترم زبیر احمد صاحب ہمارے اسٹوڈیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے. شکریہ. زبیر احمد صاحب آپ کی صحافت اور قلم کاری کا سفر کب اور کیسے شروع ہوا؟ السلام علیکم ناظرین. مجھے بہت خوشی ہے کہ آج سیدھی بات ٹی وی چینل میں آپ سے روبرو ہونے کا موقع ملا. میں انڈمان نکوبار آئی لینڈ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں نے اپنا کلاس 12 کے بعد یہ طے کر لیا تھا کہ مجھے اگر کچھ کرنا ہے تو جرنلزم ہی کرنا ہے. اور میں نے گریجویشن کے بعد جرنلزم کورس بھی کیا
اور بنگلور میں مین ٹائم نام کا ایک 10 روزہ میگزین ہوا کرتا تھا، اس سے میرا جو ہے جرنلزم کا سفر شروع ہوا. اس کے بعد بنگلور میں ہی ٹائمز آف انڈیا میں کچھ سال کام کیے، اور اس کے بعد میں اپنے جو وطن ہے انڈمان نکوبار آئی لینڈ واپس گیا، اور وہاں پہ لائٹ آف انڈمان نام سے ایک ویکلی ہے، اس کو ریویو کیے. اور اللہ تعالیٰ ذکر رحمت کو غریق رحمت کرے اور اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرمائے، آمین. غم کی اس گھڑی میں ہمارا غم ایک نظم کی شکل اختیار کر گیا. میں چاہتا ہوں کہ اس نظم کے ذریعے اپنا غم آپ کے ساتھ بانٹوں. عرض کرتا ہوں کہ اثر ہے حزن کے موسم کا میری بیٹی پر، پہاڑ ٹوٹ پڑا غم کا میری بیٹی پر. وہ آج شفقت شوہر سے ہو گئی محروم، یہ کیسا سایہ ہے ماتم کا میری بیٹی پر. نصیب تو نے نکھارا تھا میری بیٹی کا، تجھے تو لاڑ گوایا تھا میری بیٹی کا. تو ہی تو آنکھ کا تارا تھا میری بیٹی کا، تو رب کے بعد سہارا تھا میری بیٹی کا. زبیر چل دیے تم کس مقام کو آخر، پکارتا ہوں تمہارے ہی نام کو آخر. اٹھائے بوجھ یہ بٹیا میری بھلا کیسے، کبھی تو سن لے سجائے مدام کو آخر. نہ جانے کتنے ستم تم نے مسکرا کے سہے، نہ جانے کتنے ستم تم نے مسکرا کے سہے. تمہاری زیست کے دن وقفے قید و بند رہے، مجال کیا تھی کہ باطل کا تم پر روک جمے، مجال کیا تھی کہ باطل کا تم پر روک جمے. تمہاری تھی دگو صرف دین حق کے لیے، جری تھے ایسے کہ ظالم کو بھی تھی حیرانی. تھے وقف خود ہی برائے حقوق انسانی، قبول کی نہیں مظلوم کی ہراسانی. تمہارے خانے سے خائف تھا ذل سبحانی، تمہارے خانے سے خائف تھا ذل سبحانی. عزیز غم ہے ایسا کہ بھولنا مشکل، اجڑ گئی میری لخت جگر کی کیوں محفل، اجڑ گئی میری لخت جگر کی کیوں محفل. عزیز غم ہے ایسا کہ بھولنا مشکل، اجڑ گئی میری لخت جگر کی کیوں محفل. کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤں زبیر احمد کو، عدم کی دھند میں ڈوبی ہے بے نشا منزل. ناظرین کس قدر سچ کہا ہے مرزا شوق لکھنوی نے کہ موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے. آئیے ایک بار پھر سارے غموں کو بھلا کر ہم اپنے ابی سفر پر روانہ ہوتے ہیں. بقول علامہ اقبال، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں کام ابھی باقی ہے. نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. فکر فن شعر و سخن کی سنگی قسط کا جشن ہم سب نے مل کر منایا تھا، اور دنیا بھر کے تقریباً 40 سرکردہ ادبی شخصیات نے ہمیں مبارکبادی کے ویڈیو پیغامات بھیجے جو سنگی قسط کا حصہ بنے. ان عزت مآب شخصیات میں سے ایک اہم شخصیت چھوٹ گئی تھی، اور وہ شخصیت تھی معروف شاعر، قلمکار، استاذ اور کئی کتابوں کے مصنف جناب حسنین عاقب کی، جو اکولا مہاراشٹرا سے تعلق رکھتے ہیں. ہم فکر فن شعر و سخن کی سنگی قسط پر ان کے پیغام تہنیت کو تاخیر سے صحیح آج سن لیتے ہیں. تاثر میں لے آؤ تم خامہ اٹھا لاؤ تاثر. السلام علیکم. فکر و فن شعر و سخن کے اس 100ویں ایپیسوڈ کے لیے میں خان حسنین عاقب، جناب عزیز بیلگامی صاحب اور ان کی تمام ٹیم کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اردو ادب کو، اردو دنیا کو اتنے خوبصورت 100 پروگرامز 100 مختلف ایپیسوڈز میں دیے ہیں. یہ نئی دنیا سے، نئے زمانے کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے ہوئے اردو ادب میں ایک اضافہ ہے، جس کے لیے یقیناً
मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं अज़ीज़ बेलगामी साहब और उनकी पूरी टीम। दरअसल ये सिर्फ 100 एपिसोड की बात नहीं है, बल्कि एक अज़्म महकम, एक मुस्तहकम इरादा और एक तसलसल और तवातुर की बात है। वरना प्रोग्राम्स तो शुरू भी होते हैं और ख़त्म भी हो जाते हैं, लेकिन इस सफ़र को 100 एपिसोड तक लाना ये बहुत बड़े अज़्म और हौसले की बात है। इस हौसले के लिए और इस अज़्म के लिए मैं अज़ीज़ बेलगामी साहब और उनके तमाम रुफ़क़ा को और पूरी टीम को मुबारकबाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब हसनैन आकिब साहब। नाज़रीन, आलमी शोहरत याफ्ता उर्दू व फ़ारसी के शायर व अदीब साहब किताब जज्बे इश्क मोहतरम सैयद वहीदुल क़ादरी आरिफ साहब की किताब जज्बे इश्क की रहनुमाई दफ्तर सीधी बात बेंगलोर में बदस्त मौलाना अंसार अजीज़ नदवी, चीफ एडिटर सीधी बात चैनल, 23 दिसंबर 2022 को अमल में आई। इस मुनासिबत से हम फ़िक्र फ़न शेर सुखन का ये खुसूसी गोशा उन्हीं की नज़र करते हैं। आइए आज हम उनकी किताब जज्बे इश्क के मंजर आम पर आने पर अपनी खुशी का इजहार करते हैं। अपने असलाफ के इल्म फज़ल के हकीकी वारिस सैयद वहीदुल क़ादरी आरिफ मुकीम जिद्दा सऊदी अरबिया खानवाद हज़रत अबुल फ़ज़ल सैयद महमूद क़ादरी महमूद के चश्म चराग़ हैं और उनके फ़िक्र मतीन के अमीन हैं। वो अपने मुनसिफ वालिद मोहतरम के सरमाया दीनी, उनकी कानूनी ज़र्फ़ निगाही और अदल इंसाफ की उनकी अमली ताबीरात से कहीं ज़्यादा उनकी पितराना तरबियतगाह के रास्त फैज़ याफ्ता हैं। रंग लाई सोहबत महमूद आरिफ इस कदर, रंग लाई सोहबत महमूद आरिफ इस कदर, कुछ असर आ ही गया तहरीर में तहरीर का। इनकी समात बचपन से ही सुखन आशना रही। होनहार बिरवा के चिकने चिकने पात ज़रबुल नस्ल वहीदुल क़ादरी आरिफ पर खूब सादिक़ आती है। आरिफ नामी तिफ़्ल के अपने वालिद से फैज़ की इस कैफियत को देखकर हमारा ये एहसास मज़ीद मुस्तहकम हो जाता है कि किसी शख्सियत के बनने में उसका वालिद किस कदर मौसर किरदार अदा करता है। कल की है फिक्र आज में जीते हैं हम मगर, कल की है फिक्र आज में जीते हैं हम मगर, माजी हमारा हमसे बुलाया न जाएगा, माजी हमारा हमसे बुलाया न जाएगा। वहीदुल क़ादरी आरिफ साहब ने नज़्म और नस्र दोनों की तरफ तवज्जो दी। वो अपने वालिद मोहतरम के शफ़क़त पिदरी की उंगली थामे आगे बढ़ते रहे और गैर शऊरी तौर पर उनका शेरी मिलान नात मुनक़बत की तरफ हुआ। तक़द्दुस-ए नूत ने उनके कलम पर भी अपना रंग जमा दिया। गज़लों को भी तक़द्दुस मादी का रूप धारने में देर न लगी। 23 दिसंबर को दफ्तर सीधी बात में सीधी बात के एडिटर इन चीफ मौलाना अंसार अजीज़ नदवी साहब के हाथों उनकी नई किताब जज्बे इश्क की रहनुमाई हुई। शायर मौसूफ आला दर्जे के नातिया शायर हैं। शेर सुखन के अंधेरों में आरिफ साहब एक ऐसा चराग है जिसकी लौ बज़ाहिर मध्यम ज़रूर नज़र आती है, लेकिन हमारी नज़र में ये किसी सूरज से कम नहीं, क्योंकि मोहतरम सैयद वहीदुल क़ादरी आरिफ साहब की नात गोई का चराग चार दागे आलम में मुसलसल रोशनी बखेर रहा है। जिस शान से वो अपनी नातों में अक़ीदत के गहर लुटाते हैं, इसी के पेश नज़र यही उम्मीद की जानी चाहिए कि ये चराग न सिर्फ फरोज़ा रहेगा बल्कि अपने माहौल को पुरनूर भी बनाता रहेगा। तुम खल्क़े मुजस्सम हो, तुम पैकर रहमत हो, आसान नहीं वरना दुश्मन को दुआ देना। तुम खल्क़े मुजस्सम हो, तुम पैकर रहमत हो, आसान नहीं वरना दुश्मन को दुआ देना। नातिया शायरी में अगर फनकारी न हो तो ये अक़ीदत का मासूमाना इजहारिया तो हो सकता है, शायरी नहीं।
اس حقیقت سے حضرت عارف خود واقف ہیں. مثلاً ان کا یہ شعر ان کی فنکارانہ صلاحیت شعری کا بیان ثبوت فراہم کرتا ہے، جس میں لفظ محشر کی تہداری نمایاں ہے. فرماتے ہیں سرکار نظر آئیں جب عرصہ محشر میں، سرکار نظر آئیں جب عرصہ محشر میں، ہر سمت درودوں کا ایک حشر اٹھا دینا، ہر سمت درودوں کا ایک حشر اٹھا دینا. ایک اور جگہ فرماتے ہیں جب بھی کبھی چھائی ہو پژمردہ فضا عارف سب جھوم اٹھیں ایسی ایک نعت سنا دینا، سب جھوم اٹھیں ایسی ایک نعت سنا دینا. ذرا چل کر تو دیکھو اسوہ سرکار پر عارف، ذرا چل کر تو دیکھو اسوہ سرکار پر عارف، ابھی ہر درد ہر رنج و محن کافور ہو جائے. وہ نہایت عمدہ غزلی بھی کہتے ہیں. ہم نے جذب عشق میں سے یہ چند نعتیہ شعر اس لیے پیش کیے ہیں کہ ناظرین کو اندازہ ہو جائے کہ ان کی غزلوں کے تعمیری رخ کے حقیقی اسباب کیا ہیں اور ان کی غزلوں کی قوس خزاں کیوں کر عارفانہ رنگ کی چھاپ لیے ہوئے ہے. ان کی غزلوں کے چند شعر بھی سن لیں. عارف وہی قائم ہے انداز سخن وہی ہے، طرز قدیم اپنا لہجہ بھی نہیں بدلا، ہے طرز قدیم اپنا لہجہ بھی نہیں بدلا. ہم نے جانا ہے تیرے شہر سے ہجرت کر کے، ہم نے جانا ہے تیرے شہر سے ہجرت کر کے، خودکشی سے بھی سیاہ ہوتا ہے ہجرت کرنا، خودکشی سے بھی سیاہ ہوتا ہے ہجرت کرنا. فرماتے ہیں جب تک نگاہیں خود سے ملائی نہ جائیں گی، جب تک نگاہیں خود سے ملائی نہ جائیں گی، اوروں سے ہاتھ مل کے ملایا نہ جائے گا، اوروں سے ہاتھ مل کے ملایا نہ جائے گا. وحید القادری عارف جدہ میں مقیم ہیں اور ان کی کتاب کو شائع کرنے کا شرف ہمارے ادارے پرنٹڈ پبلشنگ ہاؤس کو حاصل ہوا. حضرت وحید القادری عارف کی غزلیں ایک صالح زندگی کی پیمبر ہیں. ان کی فکر کا اجالا مسلسل اپنا دائرہ وسیع تر بناتا چلا جا رہا ہے. مجھے امید ہے کہ علم و فن شعر و سخن کی متوالے ہاتھوں ہاتھ لیں گے. خدا کرے کہ ملت کا یہ عظیم شاعر اپنی شاعری کے حوالے سے اجر دنیا کے ساتھ ساتھ اجر آخرت کا بھی مستحق بن جائے. آمین. اب ہم رسم رونمائی کی روداد ویڈیوز کی زبانی پیش کرتے ہیں. پروگرام کا آغاز جناب محمد اسحاق خان صاحب کی تلاوت کلام پاک سے ہوا اور اختتام مولانا انصار عزیز ندوی کی دعا پر ہوا. لیجئے سماعت فرمائیں جذب عشق کی روداد رسم رونمائی. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. جناب سید وحید القادری عارف جدہ دامت برکاتہم کی لکھی نعت میرے محسن جناب عزیز بلگامی صاحب کی خواہش پر، جنہیں میں بہت قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، سنانے جا رہا ہوں. مطلع سماعت کریں. ہر سانس میں خوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ہر سانس میں خوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے، طیبہ کی حاضری کا مزہ ہم سے پوچھئے، طیبہ کی حاضری کا مزہ ہم سے پوچھئے.
ان کے قدوم پاک کی خاک اپنے سر پہ ہے، ان کے قدوم پاک کی خاک اپنے سر پہ ہے، اس تاج خسروی کا مزہ ہم سے پوچھئے، اس تاج خسروی کا مزہ ہم سے پوچھئے، بیٹھے ہوئے ہیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں، بیٹھے ہوئے ہیں گنبد خضرا کی چھاؤں میں، قسمت کی یاوری کا مزہ ہم سے پوچھئے، قسمت کی یاوری کا مزہ ہم سے پوچھئے، پیوند خاک طیبہ تصور میں ہو گئے، پیوند خاک طیبہ تصور میں ہو گئے، اب فرحت دلی کا مزہ ہم سے پوچھئے، اب فرحت دلی کا مزہ ہم سے پوچھئے، اور نعت شریف کا مقطع انہوں نے یوں کہا ہے، سماعت کریں۔ عارف کھلے جو راز تو کھلتے چلے گئے، عارف کھلے جو راز تو کھلتے چلے گئے، عرفان آگہی کا مزہ ہم سے پوچھئے، عرفان آگہی کا مزہ ہم سے پوچھئے، ہر سانس میں خوشی کا مزہ ہم سے پوچھئے، طیبہ کی حاضری کا مزہ ہم سے پوچھئے۔ السلام علیکم۔ میرا مقصود ہے بس اسی سے وفا، مجھ کو مطلوب ہے بس اسی کی رضا، ہر گوشہ اس کا ناز اسے جنت میں کیوں رہے، شہر مدینہ ہے یہ بسایا حضور کا، شہر مدینہ ہے یہ بسایا حضور کا، دل مطمئن ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں، دل مطمئن ہے گنبد خضرا کی چھاؤں میں، عارف ہمارے سر پہ ہے سایہ حضور کا، عارف ہمارے سر پہ ہے سایہ حضور کا۔ میں مولانا محترم سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ کتاب جذب عشق کی رونمائی فرمائے۔ ماشاء اللہ۔
माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। मुझे इस बात का इल्म नहीं था कि आज कुछ कहना पड़ेगा। मैं बाहर से समझ आया और वहाँ बड़ी आराम से बैठा था। अभी तरह की तकलीफ मुझे मैं इतना कहना चाहूँगा कि माखबरी की इस दौर में सदस्यनासी जो है बहुत बड़ी बात है। ये शिरकत का दावतनामा मिला। खुशी हुई कि यहाँ पे हमारे बहुत से अहबाब मौजूद होंगे, मगर बहुत मुख्तसर अहबाब हैं। पर खुशी ये है कि ये जो अदब का एक्सट्रैक्ट कह नहीं पा रहा हूँ, अगर मौका अगर फिर दिया जाए, अगर 10 मिनट के बाद अगर मुताले के बाद अगर कुछ कहने के लिए कहा जाए तो यकीनन बहुत कुछ कह दूँगा इंशाअल्लाह। इत्तेफाक करता हूँ कि मुझे भी कुछ पहले किताब मिल गई होती तो कुछ मेरी टूटी फूटी जुबान से कुछ जुमले बस इतना ही के जज्बे इश्क में सरशार कर दिया। यज़दा ने उनको साहब गुफ्तार कर दिया। आप रूफ को देखते चले जाए। यज़दा ने उनको साहब गुफ्तार कर दिया। दादो दहिश से सैयद आरिफ रहे हैं दूर। दादो दहिश से सैयद आरिफ रहे हैं दूर। वल्लाह यूं कलम को असरदार कर दिया। वल्लाह यूं कलम को असरदार कर दिया। हैरत है कैसे आरिफ ज़ीशान में हूँ। हैरत है कैसे आरिफ ज़ीशान में यहाँ यादें कुरूने ऊला को बेदार कर दिया। यादें कुरूने ऊला को बेदार कर दिया। यादें कुरूने ऊला को बेदार कर दिया। दी आपने सुखन को नई सोच समत नाम। दी आपने सुखन को नई सोचो समत नौ। अरबाब नक़द को भी तरफदार कर दिया। अरबाब नक़द को भी तरफदार कर दिया। लबरेज जान जम है सुखनवर वहीद का। लबरेज जान जम है सुखनवर वहीद का। कारी के कल्ब तीरा को ज़ौबार कर दिया। कारी के कल्ब तीरा को ज़ौबार कर दिया। कारी के कल्ब तीरा को ज़ौबार कर दिया। लबरेज जान जम है, लबरेज जान जम है सुखनवर वहीद का। कारी के कल्ब तीरा को ज़ौबार कर दिया। अफसुदगी न शेरों में कोई कुनूतियत। अफसुदगी न शेरों में कोई कुनूतियत। दिलदाद है हवस को निगहदार कर दिया। दिलदाद है हवस को निगहदार कर दिया। दिलदाद है हवस को निगहदार कर दिया। राज़े हयात फिक्रे वहीदी से खो गया। राज़े हयात फिक्रे वहीदी से खो गया। यूं सहने खारसार को गुलजार कर दिया। यूं सहने खारसार को गुलजार कर दिया। आखिर से राय आरिफ ने शम्मे सैयद महमूद के लिए, आरिफ ने शम्मे सैयद महमूद के लिए अपना लहू जला के चमकदार कर दिया। एक मक्ता भी मैंने लिखा होगा कि रब से दुआ अजीज की मकबूल हो गई। रब से दुआ अजीज की मकबूल हो गई। फैज़े वहीद ने उसे सरशार कर दिया। फैज़े वहीद ने उसे सरशार कर दिया। सैयद के जज्बे इश्क ने सरशार कर दिया। यज़दा ने उनको
مجھے صحافت میں جانے کا سب سے پہلا مشورہ انہوں نے ہی دیا تھا. بحیثیت صحافی جہاں میں نے جناب افتخار صاحب کے بہت سارے مضامین پڑھ کے سیکھا ہے, وہیں پر جناب عزیز بلگامی صاحب بھی صحافت میں آنے کے لیے سب سے پہلے جو مشورہ اس میدان میں آنے کے لیے میری تحریر کو جو ہے وہ کچھ اس کی غلطیوں کو نکھارنے کے لیے جب پیش کیا تھا تو حضرت نے کہا تھا کہ آپ اس فیلڈ کے آدمی نہیں ہیں, بیان بازی, تفسیر اور درس و تدریس کا آپ کا میدان تو کوئی اور ہے. پھر وہاں سے سفر شروع ہوا تو الحمدللہ اب تک حضرت کا ساتھ بھی جاری ہے, ان سے فیض لینا بھی میرا ساتھ جاری ہے. یہ بڑی بات ہے, اس لیے یہ شکایت نہ ہو کہ افراد کم ہیں, افراد ہم بھی جوڑ سکتے ہیں. مسئلہ وہی ہے کہ وقت کی دقت, اور جو بھی مہمان یہاں شامل ہیں سب اپنے اعتبار سے ایک انجمن ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ایک آدمی کی ایک بات سنے گا تو وہ کئی لوگوں تک پہنچائے گا, تو یہ خود جو ہے محفل وہ انجمن میں تبدیل ہوگی. اس کے بعد جو ہے صحرا صحرا, دریا دریا, اور پھر جو کچھ بھی ہے. اب رہی بات یہ ہے کہ جذب عشق, اب شعراء میں جب تک جذب عشق نہیں ہوگا تو احساسات کا کس طرح سے ہے وہ اظہار کر سکتے ہیں. اب جب کتاب کا نام ہی جذب عشق رکھ دیا گیا ہو تو اندرونی پوری معاملات جو ہے پہلے ہی اس کا سر ورق ہی ہمیں بتا رہا ہے کہ اندر کیا کیا چیزیں پنہاں ہیں. اور اس سے پھر جو موصوف اور جو اس کے لکھنے والے ہیں ان کا نام ہی جو ہے وحی سے شروع ہو رہا ہے, وحدانیت کی دعوت دینے والے, اور جدہ کے قریب میں جدہ پہ. ان تمام اسماء کی جانب سے ہم جو ہے نیک شگونی لیتے ہوئے اس کا کتاب کا مطالعہ کیے نہ ہوں, ان کے اشعار کا مطالعہ کیے ہوں نہ ہوں, لیکن اتنی ضخیم کتاب اور وہ بھی عزیز بلگامی صاحب کے زیر نگرانی پورے ٹائپنگ ہو کر کے اس کی شروع سے آخر تک ساری چیزیں ہونے کے بعد اس پر جو توشیحی نظم ہے, تمام چیزوں کا اس بات کا احساس یہی ہوتا ہے کہ جو ہے جس شخصیت کے بارے میں یا جس شخصیت کے قلم سے لکھی ہوئی کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے وہ واقعی میں جو ہے بہت ہی زیادہ مطالعے میں لانے کی اور سیکھنے کی اور سکھانے کی ہیں. یہ پورا سر ورق ان کا نام ہی جو ہے ان کی ساری شخصیت کی نکھار کو ہم لوگوں کے سامنے لائے گا. اس سے زیادہ اور تعریف کیا ہو سکتی ہے کہ جو ہے اس چھوٹے سے پروگرام کی جو ہے میزبان ہمارے عزیز بلگامی صاحب ہیں, جو خود جو ہے ایک بہت بڑے شاعر ہیں, اور ممکن ہے کہ جو ہے وہ اسٹیج میں زیادہ جو ہے واہوائی بٹورتے نہ ہوں, لیکن جہاں تک ہم لوگ بھی, میں نے جب فکر و فن شعر و سخن کا آغاز ہوا تھا میں نے حضرت کے سامنے یہ ایک مطالبہ یہ رکھا تھا کہ ہمارے یہاں پر ان لوگوں کو, ان شعراء کو سب سے زیادہ جگہ دی جائے گی جو گمنام ہیں, اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے جو لوگ کام کرتے ہیں, اسٹیج پر جا کر کے واہواہی کے لیے کچھ اشعار ہفتے پہلے بولے یا پھر ایک سال میں 3 اشعار 3 غزلیں لکھ کر کے بار بار اسی کو دہراتے ہوئے لوگوں کے پاس سے پیسہ اٹھے. ایسے شعراء کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ان کی ویورز کی بھی ہمیں ضرورت نہیں. ہمیں ان شعراء کی ضرورت ہے جو شعراء اپنی جگہ بیٹھ کر کے بالخصوص اصل قلم سے جو ہے وہ خاموش انقلاب پیدا کرتے. اور آپ 100 ہمارے جو ایپیسوڈ ہوئے آپ اس میں دیکھ لیجئے گا کہ کس کس طرح کے شعراء ہمارے یہاں آئے, وہ چاہے آن لائن لے رہے ہیں. اسی میں سے جو ہے میں نے عارف صاحب کے سلسلے میں بھی حضرت کی جانب سے جو بھی تعارف میرے سامنے پیش آیا, اور میں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جو ہے ہمارا دفتر ویسے تو یہ ادارے سے ہی جڑے ہوئے ہیں, لیکن جن کی کتاب آ رہی ہے ان سے جب ہمیں ناواقفیت ہو تو ظاہر سی بات ہے کہ پوچھنا پڑے گا, لیکن پوچھا بھی نہیں ہے. بہرکیف جناب سید وحید القادری عارف صاحب سے غائبانہ تعارف تو عزیز بلگامی صاحب سے ہوا. اب مزید تعارف ان کی کتاب پڑھنے کے بعد ہو جائے گا, لیکن میں نے جیسے شروع میں کہا تمام لوگوں کی شکایتیں اپنی جگہ ہیں, لیکن کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ ان کے ناموں سے اور جن چیزوں سے بھی جو ہے ان کا ہمیں تعارف ہوا ہے وہی ایک اپنا بہت بڑا تعارف کہلایا جائے گا. ہمیں امید ہے کہ سید وحید قادری صاحب اگر یہ پروگرام کو دیکھیں گے اور ساری چیزیں ان کے سامنے جائیں گی تو خوشی محسوس کریں گے. اور سب سے بڑھ کر آپ تمام مہمانوں کا بہت بہت شکریہ کہ جو ہے آپ نے, جیسے کہ ہمارے افتخار صاحب نے جو ہے صاف اور واضح الفاظوں میں کہا کہ یہ دنیا بہت ہی بڑی تنگ نظر کی ہوتی جا رہی ہے, اور اس قدر تنگ نظر ہے کہ بھائی کی تعریف خود جو ایک ماں سے پیدا ہوا ہے وہ دوسرے بھائی کی تعریف کرنا پسند نہیں کرتا. یہ وہ دور ہے, اور یہ ایسا دور ہے کہ جو ہے یہاں پر اس وقت مفاد پرستی انسان کے شہرک میں واقع ہو گئی. جیسے کہتے ہیں نا کہ اب وہ چیز نہیں رہی کہ آپ کسی کے اچھے بول کو لے کر کے اس کی تعریف کر دیں, اس کے اچھے کام کو لے کر کے اس کی تعریف کر دیں, اس کے قلم سے نکلنے والی تحریر کو لے کر کے آپ اس کی تنقید آج وہ ہے برائے تذلیل ہو چکی ہے. تنقید اس لیے نہیں ہو رہی کہ وہ آدمی اس میں درستگی لائے, وہ الفاظ کے اپنے کے انداز خطابت کو صحیح کر لے یا تحریر کی اپنی کچھ رکاوٹیں ہیں اس کو دور کر لے, ایسا نہیں ہو رہا. اب تنقید صرف اور صرف تذلیل کی ہوتی ہے. مجھے معاف کیجیے گا, ہمارے اردو ادب کا تو اس قدر حال بگڑا ہوا ہے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں. ایسے حالات میں آپ لوگوں کا غائبانہ, جن کا تعارف بھی نہیں, کتاب بھی نہیں پڑھی, لیکن حاضری ہوئی, اپنا قیمتی وقت اور وہ بھی بنگلور کے ٹریفک میں دے کر کے یہاں تک پہنچے, بار بار ایڈریس پور کر کے پہنچے, یہ سب جو ہے ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ معمولی چیز ہے, لیکن اپنے وقت کو سائڈ میں رکھ کر کے یہاں پہنچنا اور پھر اپنا وقت دینا, اور اس طرح کے پروگرام میں صرف چائے اور اس وجہ بسکٹ کے لیے راضی ہو کر کے آ جانا, یہ بہت بڑی بات ہے. اس لیے ہم جانتے ہیں کہ جو ہے بنگلور میں وقت کس قدر تنگ دامنی کی شکایت کرتا ہے, اور پھر ٹریفک میں نکالنے کے بعد جو ہے سر درد کس قدر اونچا ہو جاتا ہے. ایسے حالات میں آپ کی آمد اور عزیز بلگامی کی جانب سے چھوٹی سی مختصر نشست
हमारी सीधी बात में सजाने के लिए मैं उनका बहुत मशकूर हूँ। आप तमाम हजरात ने इसके लिए जो है लब्बैक कहते हुए आए। माफ़ी चाहता हूँ, मुझे गुफ्तगू के लिए करनी चाहिए थी सैयद वहीद खादरी साहब की जानिब। मैं उनकी तरफ वही जो कह दिया, किताब पढ़ेंगे बोलेंगे, लेकिन जिस तरह से मजलिस सजाई गई है उनका सारा तारुफ हम लोगों के सामने आ चुका है। अल्लाह ताला मुझे आपको सब कुछ कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। एक दूसरे का एहतिमाम करते हुए एक दूसरे के इल्म को एक दूसरे के लिए जो है इस्तिफादे के लिए इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا معني لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اے مولا کریم اس نشست کو اس محفل کو قبول فرما اور منتظر سے نشست میں جو بھی جس نے کی جس اعتبار سے میں اپنی یہ تھی جذب عشق کی روداد رونمائی۔ میں عزیز بلغامی اپنی جانب سے، ارباب سیدھی بات کی جانب سے، شرکائے محفل کی جانب سے اور مہمانان محفل جناب اکرم اللہ بیگ اکرم، جناب شیخ حبیب، جناب افتخار احمد شریف، مفتی رضوان رشید، جناب انحس سعودی اور جناب سید روح اللہ کی جانب سے اور ہمارے ناظرین کی جانب سے جذب عشق کی رونمائی پر محترم سید وحید القادری عارف صاحب کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ مولانا انصار عزیز ندوی صاحب اور متذکرہ مہمانان کا بھی ہم اپنی جانب سے اور فکر فن شعر و سخن کی جانب سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اور ہم عارف صاحب کی اگلی کتاب جذب عقیدت کا شدت سے انتظار کریں گے انشاءاللہ۔ آخر میں ہم جدہ میں مقیم عارف صاحب اور میرے دوست محترم محمد فہیم صاحب کی مبارکبادی کا پیغام محمد فہیم صاحب کے شکریہ کے ساتھ پیش کر رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات چینل کے ادبی پروگرام فکر و فن شعر و سخن کی 101ویں قسط میں جذب عشق پر خصوصی فیچر کی پیشکش میں شمولیت کے لیے میں ذمہ داران سیدھی بات چینل کا شکر گزار ہوں۔ بطور خاص ہمارے کرم فرما محترم عزیز بلگامی صاحب کا بھی میں بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا اور اردو دوستوں کے روبرو کیا۔ شہر حیدرآباد علم و ادب کی ایک ایسی سرزمین ہے جہاں پر کئی خانوادے علم و ادب کی ایک عرصے سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان میں حیدرآباد کے بزرگ حضرت ابوالفضل سید محمود قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خانوادے کے چشم و چراغ محترم شاعر و ادیب سید وحید القادری عارف صاحب کا یہ شاہکار ہے جذب عشق، جو غزلوں کا مجموعہ ہے۔ نام سے ہی ظاہر ہے، نام ایک اجمال ہے۔ کتاب کھولیں گے تو آپ کو اس کی تفصیل ملے گی۔ ہر شعر ایک عشق کی چنگاری ہے جو آپ کو سفر عشق پر لگا دیتا ہے۔ مجاز سے عشق حقیقی کی طرف ہر شعر ایک زینہ ہے۔ میں اپنے احساسات کے اظہار کے لیے ہر دل عزیز شاعر جناب عزیز بلگامی صاحب کے چند مصروں سے اظہار کرنا چاہوں گا کہ سید کے جذب عشق نے سرشار کر دیا، یزداں نے ان کو صاحب گفتار کر دیا، عارف نے شمع سید محمود کے لیے اپنا لہو جلا کے چمکدار کر دیا۔ یہ جو چمک ہے یقیناً قارئین کے دلوں کو منور کرے گی۔ اور بڑا کمال یہ ہے حضرت کے اس کلام میں کہ سادہ الفاظ میں بڑی گہری بات کہہ دیے ہیں۔ معنی و مفاہیم کے سمندر میں اگر غوطہ لگائیں تو آپ کو ایسے ایسے موتی ملیں گے کہ جب آپ نکل کر آئیں گے تو ایسے در نایاب آپ کی خود شناسی کے لیے اور آپ کے کردار کو بلند کرنے کے لیے معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ چنانچہ جناب عارف فرماتے ہیں، مستی عشق میں جب حد سے گزرنا آیا، تب کہیں ہستی انسان کو نکھرنا آیا۔ اور ایک جگہ یوں فرماتے ہیں، خواہش مجھے خود سے ملاقات کی کتنی، کس شوق سے رہ کے سمر جاتا ہوں اکثر۔ بڑی ایک عجیب سی کیفیت حضرت کے کلام میں جو ہے نا ملتی ہے۔ میں اس کتاب کے بارے میں اپنی ایک آرزو ہے وہ میں
बल्कि इस किताब को एक इनाम समझिएगा और एक पैगाम की सूरत देखिएगा। हज़रत आरिफ एक जगह यूँ फरमाते हैं, हमें तर्ज तकल्लुम यूँ कोई इनाम हो जाए, ज़ुबान से बात निकले और एक पैगाम हो जाए। और फिर एक जगह इस तरह आप रकम तराज हैं कि आरज़ू बेअसर न हो जाए, खुश्क ये चश्मे तर न हो जाए, खो न बैठें ये नेमत उज़मा, शब गम की सहर न हो जाए। और आखिर में हज़रत आरिफ अपने एक मख्ते में ख़ुद अपने आप से मुखातिब भी हैं और हमसे भी मुखातिब हैं, क्योंकि एक ऐसा शेर आपने कह दिया है कि जो माशरे की इस्लाह के लिए बड़ा माविन व मददगार साबित हो सकता है। कहा कि सुनो आरिफ ज़माने को बुरा कहने से पहले, सुनो आरिफ ज़माने को बुरा कहने से पहले तुम्हें खुद आप अपना तज़किया करना पड़ेगा, तुम्हें खुद आप अपना तज़किया करना पड़ेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे ज़ोर क़लम और ज़ियादा। बहुत शुक्रिया मोहतरम मोहम्मद फ़हीम साहब। नाज़रीन, अब हमारा वक्त ख़त्म हुआ। अज़ीज़ बेलगामी को फ़िक्र फ़न शेर सुख़न की पूरी टीम के साथ इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे मुस्तफ़ा दावत हिदायत की एक हंसी शफक लेकर, मेरे मुस्तफ़ा